ناظرین آداب، ڈیکوڈنگ غالب کی اس قسط میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم اسی غزل کی جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں شروع کی تھی اس کے کچھ اور اشعار کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلا شعر جو اس غزل کا ہے وہ ہے کہ منہ نہ کھلنے پر وہ عالم ہے کہ دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ کے منہ پر کھلا۔ عالم یہاں حالت ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ منہ نہ کھلنا، چہرے کا ظاہر نہ ہونا، چہرہ دکھائی نہ دینا ہے، جبکہ دوسرے مصرے میں کھلنے کا مطلب اچھا لگنا، زیب دینا ہے۔ عام طور پر اردو شاعری میں زلفوں کو بادل اور چہرے کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے اور اسے حسن کا معراج تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس شعر میں ایک ایسے حسن کی تعریف کی جا رہی ہے جس نے خود کو وا نہیں کیا ہے، یعنی اس نے خود کو لوگوں کے سامنے نہیں کیا ہے، ظاہر نہیں کیا ہے۔ پہلے مصرے میں یہ بات کہتے ہوئے حیرت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ اب تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہے یا اب تک ایسا دیکھا ہی نہیں گیا ہے کہ کوئی چہرہ خود کو ظاہر کیے بغیر بھی اس قدر پرکشش ہو یا اس قدر کشش رکھتا ہو۔ یعنی یہ واقعہ، یعنی حسن کو ظاہر کیے بغیر، چہرہ دکھائے بغیر اس قدر پرکشش ہونا انپریسیڈنٹڈ ہے، یعنی اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ میں اس شعر کو ایک اور زاویے سے سمجھنا چاہوں گا۔ آپ نے غالب کا وہ شعر تو سنا ہی ہوگا کہ مانگے ہے پھر کسی کو لب بام پر ہوس، زلف سیاہ رخ پہ پریشان کیے ہوئے۔ یہاں زلف سیاہ کا پریشان ہونا معشوق کا وصال ہے، جبکہ پچھلے شعر میں نقاب میں ہونا، درمیان میں حجاب کا حائل ہونا ہے۔ ان دونوں اشعار کے تناظر میں اگر یہ کہا جائے کہ متکلم وصال یار سے زیادہ حجاب یار کو انجوائے کر رہا ہے، اس سے محظوظ ہو رہا ہے، تو یہ بات بیجا نہ ہوگی۔ دوسرے مصرے میں اس چہرے کے مالک کو شوخ کہنا یہ ثابت کرتا ہے کہ شوخی اس کی شخصیت کا حصہ ہے۔ اب یا تو اس کے خد و خال کی بات کی جا رہی ہے یا پھر اس کی چال کی، اور چونکہ اس شوخی پر متکلم پہلے ہی فریفتہ ہے، لہٰذا اسے حجاب میں مستور چہرہ بھی، یعنی حجاب کے پیچھے جو چہرہ ہے وہ بھی پرکشش محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر متکلم اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ اس نے اس سے قبل اس طرح کا کوئی ماجرا نہیں دیکھا ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں دیکھا ہے، یعنی ایسا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ حجاب میں کوئی شخص ہو اور اس کی شخصیت اتنی پرکشش ہو۔ اگلا شعر ہے کہ در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ اس شعر میں معشوق کے موڈ سوئنگ کو نہایت عمدہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے، یعنی متکلم کا معشوق اس قدر متلون مزاج ہے، اس کے مزاج میں اس قدر مرکیوریوسٹی ہے، پل میں تولا پل میں ماشا جیسی کیفیت ہے کہ اس نے خود ہی اسے اس بات کی اجازت دی کہ وہ وہاں رکے، اس کے در پر رکے، اس کے گھر میں رکے،
اور پھر فوراً اپنی بات سے پلٹ گیا، در پہ رکنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا؟ کہنا، اجازت دینا اور پھرنا اس سے مکرنا ہے۔ اپنی بات سے پھر جانا عام طور پہ محاورے میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ اپنی بات سے پھر گیا۔ در پہ رکنے کو کہا، کہا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس ہی سیڈ، نہیں، کہا کا مطلب اجازت دیا اس نے۔ در پہ رکنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا؟ جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ اور جب تک وہ شخص اپنا بستر کھولتا یعنی اپنا سامان وہاں رکھتا، اتنے ہی عرصے میں پھر اس کا مزاج بدل گیا، آفٹر تھاٹ آیا اور اس نے اس سے اجازت واپس لے لی۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم اب یہاں ٹھہر نہیں سکتے ہو، اور پھر اسی کیفیت کو شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ اگلا شعر ہے، کیوں اندھیری ہے شب غم، ہے بلاؤں کا نزول۔ کیوں اندھیری ہے شب غم، ہے بلاؤں کا نزول، آج ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا۔ اس شعر کے اہم الفاظ شب غم یعنی غم کی رات، اداس رات، وہ رات جس میں اداسی ہو، نزول اترنا، نازل ہونا، ڈسینڈنگ، دیدہ آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد آنکھ ہے، اختر ستارے کو کہتے ہیں۔ اس شعر کے پہلے مصرعے کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے، کیوں اندھیری ہے شب غم، پھر دوسرا حصہ ہے بلاؤں کا نزول۔ پہلا حصہ استفہامیہ یا سوالیہ ہے، انٹروگیٹو ہے۔ اس حصے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر یہ رات، یہ اداس رات اندھیری کیوں ہے؟ غالب جس دور سے تعلق رکھتے ہیں اس دور میں اسٹریٹ لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، بجلی کے قمقمے نہیں ہوا کرتے تھے، بلبز نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں اماوس کی راتیں عام طور پر کالی ہی ہوا کرتی تھیں، یعنی جب چاند ایک لمحے کو بھی نظر نہیں آتا تھا۔ دوسرے حصے میں سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ چونکہ بلائیں نازل ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے شب غم اندھیری ہے۔ اچھا، اس شعر کا جو دوسرا مصرعہ ہے اس میں ادھر کو اگر ادھر پڑھ دیا جائے، یعنی اردو میں صرف زیر اور پیش کا فرق ہے، تو شعر کا مطلب بالکل بدل جاتا ہے۔ شارحین اس کو ادھر ہی پڑھتے ہیں، یعنی ستاروں کا منہ دوسری طرف ہے۔ زیادہ تر شارحین کے یہاں یا تقریباً تمام شارحین کے یہاں اس شعر کی جو تشریح ملتی ہے اس میں ستاروں کا منہ جو شخص بات کر رہا ہے اس سے دوسری طرف ہے، یعنی ستارے اس طرف نہیں دیکھ رہے ہیں جدھر متکلم ہے، بلکہ ستارے اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف دیکھ رہے ہیں نا۔ اگر واقعی شعر میں ادھر استعمال ہوا ہے تو پھر ستارے جو ہیں وہ چونکہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں، ستاروں کا رخ نیچے کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف نہیں ہے، لہٰذا ستاروں سے جو ہلکی ہلکی روشنی ملنے کا امکان تھا یا جو روشنی ملتی تھی، آج وہ روشنی بھی نہیں مل رہی ہے۔ اسی لیے شاعر اس کی شکایت کرتا ہے کہ آج تو ستاروں کی روشنی جو ہلکی ہلکی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ستاروں کا رخ دوسری طرف ہے۔ اب ستاروں کا رخ کیوں دوسری طرف ہے؟ ستاروں کا رخ اس لیے دوسری طرف ہے کہ آج جو ہے، آج کی رات وہ
اس شخص پر جو بات کہہ رہا ہے یہ ہے نا، اس پر بلائیں نازل ہونے والی ہیں یا بلائیں نازل ہو رہی ہیں، اور بلائیں جو ہیں وہ آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، لہٰذا ستارے جو ہیں وہ آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ اب آسمان سے بلائیں نازل ہونا دراصل یہ قسمت خراب ہونے کا اشارہ کرتا ہے۔ یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ شاعر جو ہے اپنی قسمت کو کوس رہا ہے کہ آج رات جو ہے وہ میری قسمت مجھ پر مہربان نہیں ہے، یعنی آئی ایم آؤٹ آف لک۔ تو یہاں پر جو ستاروں کا کہ دوسری طرف دیکھنے کی جو بات ہے، تو اس سے جو ہے روشنی مزید کم ہو گئی ہے، یعنی اندھیری رات تو ایک ویسے بھی ہے کہ چاند نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس رات میں جو ستاروں کی ہلکی روشنی ہوا کرتی تھی وہ بھی معدوم ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو اچھا، ستارے جو ہیں وہ جب منہ پھیر لیتے ہیں تو قسمت کی بات اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے کہ ستارے عام طور پر قسمت کی نمائندگی کرتے ہیں، قسمت کی علامت ہیں۔ آج رات جو متکلم ہے اس کی قسمت اس سے روٹھ گئی ہے، اس نے منہ پھیر لیا ہے، لہٰذا اس کی زندگی میں کوئی امکان کسی خیر کا نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور چاروں طرف نا امیدی کا اندھیرا ہے۔ اس شعر میں جو ستاروں کا استعمال ہے وہ بڑی خوبصورتی سے دو چیزوں کے لیے کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ روشنی جب ستارے دوسری طرف منہ پھیر کے کھڑے ہوں گے یا ستاروں کا رخ دوسری طرف ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ روشنی اس طرف نہیں آئے گی۔ دوسری طرف ستارے منہ پھیر لیں گے تو وہ تقدیر کی بے وفائی بھی ہے، یعنی اس شخص کی تقدیر کا جو ستارہ ہے وہ گردش میں ہے یا وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم اس شعر میں ادھر کو ادھر کر دیں تو اس کا معنی بالکل الگ سامنے آئے گا۔ ہر چند کہ یہ کسی شاعر نے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، اور آپ اس بات کو سچ مت مان لیجئے کہ یہ ادھر ہے نا، لیکن صرف میں آپ کے سمجھنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس شعر کو یوں پڑھیں کہ آج ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا، تو شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کیوں اندھیری ہے شب غم، کہہ رہا ہے کہ ہے بلاؤں کا نزول، یعنی بلائیں نازل ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اندھیرا بڑھ گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آج ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا، یعنی ستارے جو ہیں وہ اسی طرف دیکھتے رہیں گے کہ مجھ پر بلائیں کس طرح نازل ہوتی ہیں، چونکہ ستاروں نے اپنی آنکھیں کھول رکھی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس شخص پر بلائیں کس طرح نازل ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس مصرعے میں حسن تعلیل کی صنعت استعمال کی گئی ہے، تو اس مصرعے سے ایک اور معنی برآمد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ شب غم اندھیری ہو گئی ہے تو اس اندھیرے کی وجہ سے جو ستارے ہیں ان کی چمک مزید بڑھ جائے گی، یعنی ان کی درخشندگی میں اضافے کی وجہ شب غم کی تاریکی ہوگی۔ دیدے کھول کر دیکھنے کا واقعہ شاہد ہونا بھی سمجھا جا سکتا ہے، اور ایک ایسا شخص جو خود پر نازل ہونے والے مصائب کے لمحات کو اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتا ہے، اسے یہ کب گوارا ہوگا کہ اس کے رنج و آلام کا کوئی شاہد اور بھی ہو، یعنی کوئی اور بھی وٹنس کرے اس کے پینفل مومنٹس کو۔ کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے کچھ لمحے ہوتے ہیں جو لمحے درد بھرے ہوتے ہیں، جن لمحوں کو آپ وہ لمحے جس میں آپ مطلب پریشان ہوتے ہیں، ان کو آپ تنہا گزارنا چاہتے ہیں، اور
شاعر جو ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی اور اس کے ان لمحات کو دیکھے، اس کو وٹنس کرے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آج کی رات یہ مطلب بلائیں نازل ہوں گی، اندھیری رات ہے، اور جو اندھیرے کی وجہ سے وہ جو آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے یہ ستارے ہیں یہ بھی دیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور ایسی حالت میں جو ہے تو وہ دیدہ اختر کا کھلا رہنا جو ہے وہ شاعر کو تشویش میں مبتلا کر رہا ہے کہ یار ایک تو مجھ پہ بلائیں نازل ہو رہی ہیں، اور اوپر سے یہ جو ہے نا یہ ستارے جو ہیں یہ بھی آنکھیں کھول کھول کر جو ہے وہ سارا واقعہ دیکھ رہے ہیں، اور مجھ پر ایک طریقے سے مطلب میری اس پریشانی کو وٹنس کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر ایک میرا مذاق اڑانے والی بات ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ صرف میں نے آپ کو جو بتایا ہے یہ صرف اس لیے بتایا ہے کہ آپ جب شعر کو پڑھتے ہیں تو صرف مزے کے لیے، مطلب آپ تھوڑا سا اگر جیسے پرانی چیزیں ہیں تو پرانی چیزوں میں اکثر اعراب کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ادھر اور ادھر ہو سکتا ہے. تو اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں تو اس سے کیا معنی نکلتا ہے. اب اگلا شعر ہے کہ کیا رہوں غربت میں خوش، جب ہو حوادث کا یہ حال، نامہ لاتا ہے وطن سے نامہ بر اکثر کھلا. غربت دراصل غریبی نہیں ہوتی ہے. غربت گھر سے دور ہونا، وطن سے دور ہونا ہوتا ہے. نامہ خط کو کہتے ہیں. حوادث حادثے کی جمع ہے، ایکسیڈنٹ کی جمع ہے، انسیڈنٹ کی جمع ہے. اور نامہ بر جو ہے وہ ڈاکیے کو کہتے ہیں. تو اب ایسے میں پہلا مصرع یہ ہے کہ مطلب یہاں پر کہہ رہے ہیں غالب کہ بھائی کیا رہوں غربت میں خوش، مطلب گھر سے دور جو ہے وہ کس طرح سے خوش رہا جائے. یہاں پہلے مصرعے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ دراصل وطن سے دور ہونے کا مقصد جو ہے وہ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے مینز کی تلاش ہے، یعنی وسائل کی تلاش ہے. وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ بھائی اگر وطن سے باہر جو ہے اگر اس کو خوشی نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وطن جانا چاہتا ہے، لیکن وطن سے باہر رہنا اس کی مجبوری ہے. وطن میں اگر کسی کو تمام اسباب مہیا ہوں تو پھر وہ غریب الوطنی یعنی وطن سے دور آنے کا انتخاب کیوں کرے؟ عام طور پر وطن سے دور جو ہے وہ وہی لوگ رہتے ہیں، وہی لوگ خوش رہتے ہیں جن کے اپنے وطن میں کچھ ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی وہ نہیں رہنا چاہتے ہیں، یا خوشی خوشی وہ کہیں دوسری جگہ پر ہجرت کر جاتے ہیں. مثلاً غالب کا آگرہ سے دلی آنا اسی طرح کی غریب الوطنی ہے جس میں وہ اپنی بہتری کے لیے ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں آئے. اس غریب الوطنی میں ممکن ہے کہ وسائل بھی میسر ہوں جو آسودگی کا باعث ہوں، لیکن ان وسائل سے خوشی نہ ملنے کا سبب وہ حادثات ہیں جن کی خبر کھلے ہوئے خطوں سے ملتی ہے. اب دیکھیے حادثے تو ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں اور اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، اس سے مفر نہیں ہے کوئی. لیکن دوسرے مصرعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حادثات جو ہیں وہ پے در پے یکے بعدی گرے ہو رہے ہیں. غالب اگر پہلے مصرعے میں حوادث کا استعمال نہیں بھی کرتے تب بھی کھلے ہوئے خط تبھی ملتے ہیں جب حادثات ہوتے ہیں. پہلے یا ادھر کچھ دنوں پہلے تک جب خط بھیجے جاتے تھے تو یہ بات عام تھی کہ جب کسی کے موت کی خبر دی جاتی تھی تو اس خط کو کھلا ہوا چھوڑ دیا جاتا تھا، یا پھر
اس کا ایک کونا جلا دیا جاتا تھا۔ اس سے جو ڈاکیا ہوتا تھا یا پھر جو ڈاک یا پھر محکمہ ڈاک کے جو لوگ ہوتے تھے، ان کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ خط جو ہے کسی کے موت کی خبر ہے، اور کسی بھی حال میں یہ خط رکنا نہیں چاہیے، اسے پہنچنا چاہیے۔ اس شعر کو اگر دوسرے مصرے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ڈاکیا اکثر وطن سے کسی نہ کسی حادثے کی خبر کھلے ہوئے خط کی صورت میں لاتا ہے، اور اگر ایسی صورت ہو تو کوئی وطن سے دور بھی کس طرح خوش رہ سکتا ہے۔ حالانکہ جہاں پر وہ شخص ہے وہاں حالات قدرے بہتر ہیں، اس کو بہت سارے اسباب وسائل مہیا ہیں، لیکن جب گھر سے وطن سے وقفے سے اکثر کسی کے موت کی خبر آئے تو اگر دوسرے شہر میں جہاں وہ ہے وہاں حالات بہتر بھی ہیں تو اس سے کیا فائدہ، اس کو تو بار بار صدمہ مل رہا ہے، اس کو جھٹکے مل رہے ہیں۔ تو یہ پے در پے جو صدمے ہیں، پے در پے جو ذاتی خسارہ ہے، جذباتی خسارہ ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شہ کے غالب، گنبدے بے در کھلا۔ گنبد آپ جانتے ہیں، بے در جس میں دروازہ نہ ہو۔ یہ شعر دراصل نعتیہ ہے، اور غالب اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے معراج کی مثال دے رہے ہیں۔ گنبد بے در وہ آسمان کو قرار دیتے ہیں۔ آسمان کو اگر آپ اوپر کی طرف دیکھیں تو وہ ڈوم جیسا نظر آتا ہے کہ بیچ میں آپ کو اونچا زیادہ لگتا ہے، چاروں طرف سے وہ گر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک گنبد ہے، بہت بڑا سا گنبد ہے، لامتناہی، جس کا کنارہ ہے نا، جس کا کوئی اور چھور نہیں ہے، لیکن لگتا گنبد جیسا ہے۔ تو غالب معراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے تو وہ آسمان جس میں کوئی دروازہ نظر نہیں آتا ہے، اس میں دروازہ بن گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے معراج کے لیے چلے گئے۔ تو اگر ان کے لیے خدا نے وہ دروازہ کھول دیا ہے، اتنا بڑا ان پر احسان کیا، یا اتنا بڑا ان کے لیے کوئی کام کیا خدا نے ان کو اپنے پاس بلانے کے لیے، یعنی وہ کام جو ممکن نہیں تھا اس کو ممکن کر دکھایا خدا کی رحمت نے، تو غالب رسول اللہ کی نسبت سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں بھی تو انہی کا امتی ہوں۔ تو جب خدا اپنے رسول کے لیے اتنے بڑے ناممکن کام کو ممکن کر دیتا ہے، تو میرے جو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، جو دنیاوی کام ہیں، تو میرا کام تھوڑی رک جائے گا۔ وہ خدا جو اپنے رسول کے لیے آسمان میں در پیدا کر دیتا ہے، دروازہ کھول دیتا ہے، وہ خدا اس کے امتی کے لیے رحمت نازل کرے گا، اور اس کا جو رکا ہوا کام ہے وہ ہو جائے گا، کام بن جائے گا۔ یعنی ہر چند کہ کام کے ہونے کی کوئی سبیل نہیں ہے، اس کے باوجود جو خدا ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اور اس نے چونکہ اپنے نبی کے لیے ناممکن کو ممکن کیا، لہٰذا وہ اس نبی کے امتی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ اب یہاں دیکھیے کہ ہر چند کے یہ شعر نعت کا شعر ہے، لیکن اس میں جو حمد کا پہلو ہے، خدا کی عظمت ہے، اس کی کارسازی ہے،
یہ تمام چیزیں اس میں دکھائی دے رہی ہیں. یعنی وہ خدا کارساز ہے جو ناممکن کو ممکن کرتا ہے، اور وہی خدا ہے جس نے اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو معراج پر بلانے کے لیے، معراج کے لیے اس نے اپنے نبی کے لیے اس گنبد میں دروازہ کھولا، دروازہ پیدا کیا جس میں کوئی دروازہ دکھائی نہیں دیتا ہے. تو یہاں یہ جو شعر ہے یہ ہے تو نعت کا شعر، لیکن ساتھ میں حمد کا پہلو بھی اس میں ہے. نعت کا پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پہلو اور خود کو رسول اللہ کے امتی بتانے کا پہلو جتنا قوی ہے، اس سے زیادہ قوی خدا کی بڑائی بیان کرنا ہے، خدا کی کارسازی بیان کرنا ہے. تو ناظرین، یہ تھا ڈیکوڈنگ غالب کا آج کا ایپیسوڈ. انشاءاللہ ہم لوگ بہت جلد جو ہے وہ دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے راغب اختر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.